السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکی کے سفیر، سبحان اللہ، وہ کیسے مریض تھے۔ آگے کی کہانی سنتے ہیں، آئیے۔ ڈاکٹر عارفی کے تیسرے دوست عبداللہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ کسی ہسپتال میں ایک آدمی کے پاس گیا۔ اس کا بھی سارا جسم مفلوج تھا اور صرف اپنے سر ہی کو حرکت دے سکتا تھا۔ جب اس نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس پر رقت طاری ہو گئی۔ اسے اس پر بڑا ترس آیا اور پوچھنے لگا، آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے تو فرمائیے۔ عبداللہ نے کہا، میرا خیال تھا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ وہ تندرست ہو جائے، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہنسنے کھیلنے، کھائے پیے اور زندگی کی خوشیوں میں شریک ہو۔ مگر اس مریض نے جواب دیا، میری عمر تقریباً 40 سال ہے۔ میرے 5 بچے ہیں، 7 سال سے بستر پر پڑا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ اپنے بچوں کو دیکھوں، ان کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے جاؤں۔ جس طرح لوگ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، میں بھی اسی طرح عیاشی کروں۔ عبداللہ نے کہا، میں بڑا حیران ہوا۔ اس سے پوچھا، پھر تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ میری پیشانی زمین سے لگ جائے، میں بھی اپنی زبین نیاز رب کریم کے حضور ٹیکوں اور اپنے مالک کو رو رو کر اپنا غم سناؤں۔ ڈاکٹر عارفی ایک طبیب کی آپ بیتی سناتے ہیں، کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مریض کے پاس گیا۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، سفید رنگ، روشن چہرہ، گویا نور کا ٹکڑا ہو۔ طبیب نے بتایا کہ اس نے اس کی فائل کھولی، اس کے دل کا آپریشن ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر کم ہو گیا، اسی وجہ سے خون دماغ کی بعض شریانوں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اب وہ مکمل کوما کی حالت میں ہی تھا۔ اس کے ارد گرد بڑی بڑی مشینیں نصب تھیں، اسے آکسیجن کے ذریعے مصنوعی سانس فراہم کیا جا رہا تھا۔ یوں وہ 1 منٹ میں 9 مرتبہ سانس لیتا تھا۔ اس کے ایک طرف اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اس بوڑھے کے متعلق پوچھا، یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کا چہرہ اس قدر روشن ہے، یہ واقعی بہت نیک بزرگ لگتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب عرصہ دراز سے ایک مسجد میں مؤذن ہیں۔ میں نے اس بوڑھے مریض کی طرف دیکھا، اچانک اس کا ہاتھ حرکت کرنے لگا اور ساتھ ہی آنکھ بھی کھلنے لگی۔ میں نے اس سے بات چیت کرنا چاہی، میری کوشش ناکام رہی۔ اس کی حالت پرخطر تھی۔ اس کے بیٹے نے اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں بات کی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، امی جان اور ساری بہن بھائی خیریت سے ہیں، ماموں جان بھی سفر سے واپس آ گئے ہیں۔ اس کا بیٹا بولتا جا رہا تھا، لیکن وہ بزرگ جوں کا توں تھا، وہ ذرا بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ادھر سانس فراہم کرنے والا آلہ مسلسل 1 منٹ میں 9 مرتبہ سانس کی سہولت بہم پہنچا رہا تھا۔ اچانک اس کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان اٹھیے، مسجد آپ کی راہ تک رہی ہے، فلاں آدمی کے علاوہ اور کوئی اذان نہیں دیتا اور وہ بھی اذان دیتے ہوئے غلطیاں کرتا ہے، مسجد میں آپ کی جگہ خالی ہے۔ جوں ہی مسجد اور اذان کا تذکرہ چھڑا، بوڑھے کا سینہ فڑفڑانے لگا، وہ تیز سانس لینے لگا۔ میں نے آکسیجن مشین کی طرف دیکھا، وہ 1 منٹ میں 18 سانسوں کا اشارہ دے رہی تھی۔ بیٹے کو کوئی خبر نہ تھی۔ پھر بیٹے نے کہا، میرے چچا زاد کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ بوڑھا 1 مرتبہ پھر معمول کے مطابق سانس لینے لگا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہلایا، آنکھیں کھولی، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی، ہر چیز ساکن تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر کے کہا، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ادھر میں
آکسیجن مشین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سانس کی حرکت پھر تیز ہو گئی۔ وہ 1 منٹ میں 18 سانسوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، بھلا یہ کیسے بیمار ہے؟ اللہ کی قسم، یہ بیمار نہیں، بیمار تو ہم ہیں۔ ان کے دل ہر وقت مسجد سے چمٹے ہوئے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اے بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ اور صحیح سلامت انسان، اے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے، اے اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنے والے، اللہ نے تجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، لیکن تو اس کے بدلے میں سب روز اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ تو کب سمجھے گا؟ سنبھل جا، ابھی مہلت ہے تجھ پر۔ رب کریم کے انعامات لگاتار ہو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کا دست بخشش کبھی نہیں تھکتا۔ تجھ پر اس کے ان گنت احسانات کی برسات ہو رہی ہے۔ کیا تو ڈرتا نہیں کہ کل تجھے عاقبت کے کناروں پر حشر کی باپہل اور ہجان میں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ان نعمتوں کا حساب دینا ہے؟ بتا، اس وقت تو کیا جواب دے گا جب وہ تجھ سے پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے صحت اور تندرستی سے نہیں نوازا تھا؟ کیا میں نے تجھ پر رزق کی فراوانی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے صحیح سالم کان نہیں عطا کیے تھے؟ تو کہے گا، میرے اللہ، یقیناً تو نے مجھے یہ سب نعمتیں مرحمت فرمائی تھی۔ پھر وہ جبار و قہار، قادر مطلق تجھ سے سوال کرے گا، تو میری نعمتوں کے مقابلے میں میری نافرمانی کیوں کرتا رہا اور میرے عذاب اور انتقام سے بے خوف ہو کر گناہ پر گناہ کیوں کرتا رہا؟ اس وقت سارے پردے چھلنی ہو جائیں گے، سب بھید کھل جائیں گے، تیرے سارے عیب و ہنر پوری مخلوق کے سامنے عیاں ہو جائیں گے، تیرے روبرو تیرے گناہ پیش کیے جائیں گے۔ گناہوں کی نحوست کس قدر گھنونی ہے۔ ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ قوم نوح کی تباہی کا سبب یہی گناہ بنے۔ قوم عاد اور سمود کو ان گناہوں ہی نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ ان گناہوں ہی نے قوم لوط کی بستی کو الٹا دیا۔ قوم شعیب پر بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا۔ فرعون اور اس کی قوم پر المناک عذاب نازل ہوئے۔ ابرہہ پر 9 قلعے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس کا سبب صرف گناہ اور نافرمانی کی زندگی تھی۔ تو دوستو، آج سے ہی سنبھل جائیں، ہم آج سے ہی یہ عہد کریں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جو بھی گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے جو اللہ کو نہیں پسند، ہم ایسے کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔